الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اہم اور بیش بہا قیمتی نعمت اور دولت وقت کی نعمت ہے۔ وقت اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ دنیا کے اندر انسان کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، مال و دولت کا نقصان ہو جائے تو ان سارے نقصانات کی بھرپائی کرنا ممکن ہے، محنت کر کے مال و دولت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کا جو لمحہ، وقت کا جو لمحہ گزر گیا، دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور پوری ایک سورت اس کے نام سے نازل فرمائی، سورہ عصر، اور اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور زمانے کے مختلف اوقات ہیں، صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ ان سارے اوقات کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں، اس سے وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کر لیں کہ دین کے اعتبار سے بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں جو وقت کی صحیح انداز میں قدر کرتے ہیں، اور جو یوں ہی وقت کو برباد کرتے ہیں، یوں ہی آوارگی کے اندر مشغول رہتے ہیں، وہ نہ دین کے اعتبار سے کامیاب ہو پاتے ہیں اور نہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کی تو وقت نے اور زمانے نے ان کو یاد رکھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم فقیہ ہیں، علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے وقت کا کس طرح لحاظ رکھا کہ پہلے زمانے کے اندر آج کی طرح قلم نہیں تھے، روشنائی کے اندر لکڑی کے قلم کو ڈبا کر پھر اس کے بعد لکھا جاتا تھا، اور پھر ایک وقت کے بعد اس کی نوک خراب ہو جاتی تھی، پھر اس کو چاقو کے ذریعے درست کیا جاتا تھا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ وقت کا اس طرح لحاظ رکھتے تھے کہ جب قلم کی نوک خراب ہو جاتی اور اس کو چاقو سے کاٹنے کا وقت آتا تو اس وقت کو بھی وہ خراب نہیں کرتے، اس وقت وہ ذکر اللہ کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، قاضی القضات ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، مرض الموت کے اندر ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیماری سے اب وہ نجات نہیں پائیں گے کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھتے ہیں۔ ان کے ارد گرد شاگردوں کا مجمع ہے، شاگرد انہیں کہتے ہیں، ان کے خادمین انہیں کہتے ہیں کہ آپ آرام کریں، آپ تکلیف کے اندر ہیں، لیکن مرض الموت میں
تھوڑی سی زندگی کی رمق نظر آتی ہے، تھوڑا سا انہیں ہوش آتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت بھی ایک مسئلے کو حل کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے اور مینا کے اندر وہ کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، تو سوار ہو کے رمی کرنا افضل ہے یا پیدل رمی کرنا افضل ہے؟ بعض شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ ان سوال جواب کا موقع نہیں ہے، آپ آرام فرمائیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جواب دو۔ بعض شاگردوں نے جواب دیا کہ پیدل رمی کرنا افضل ہے، بعض نے جواب دیا کہ سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے۔ تو انہوں نے اس وقت اصل مسئلے کو بتایا کہ ایسی رمی جس رمی کے بعد بھی کوئی رمی ہے اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں ہے یعنی آخری رمی ہے اس کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔ اور پھر یہ مسئلے کو بتایا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آخری زندگی تک انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو برباد ہونے نہیں دیا، تو اس وقت نے، زمانے نے ان کو یاد رکھا اور ان کا نام سنہری حروف کے اندر لکھا جاتا ہے۔ حافظ الحدیث حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا ایک نوجوان شاگرد تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کے درس کے اندر شریک ہوتا تھا۔ جب وہ ایک دن درس کے اندر شریک ہوا، دیر تک درس چلتا رہا، عشاء کی نماز ہو گئی اور کافی وقت ہو گیا، اور جب اپنے گھر لوٹا تو اس کی نئی نویلی دلہن غصے میں آ گئی اور اس کو برا بھلا بولنے لگی کہ تمہیں میرا خیال نہیں ہے، اتنی دیر گھر واپس آتے ہو۔ تو اس نوجوان نے اپنی بیوی کی باتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کی بیوی باتیں کرتے کرتے، صرف اس کو برا بھلا کہتے کہتے اس کے استاذ تک پہنچ گئی، اور یہ کہنے لگی کہ جس استاذ کے پاس تم پڑھتے ہو، جب اسے ہی خود کچھ نہیں آتا تو تم اس کے پاس پڑھنے کے لیے کیا کرنے جاتے ہو؟ تو وہ نوجوان جب تک اپنے اوپر بات تھی، بات کو برداشت کرتا رہا، کچھ جواب نہیں دیا، لیکن جب استاذ کو بھی برا بھلا کہا جانے لگا تو وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں اس نے قسم کھا لی، اور قسم یہ کھائی کہ اگر میرے استاذ حافظ ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو تمہیں طلاق۔ غصے میں آدمی قدم تو اٹھا لیتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے، ادھر ادھر کے چکر لگاتا ہے، غصہ آ گیا 3 طلاق دے دیا، ایسے بے شمار واقعات آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ وہی حال اس نوجوان کا ہوا کہ غصے میں کہہ تو ڈالا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اب دونوں میاں بیوی پریشان ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے۔ کسی طرح رات گزاری، جب صبح ہوئی دوڑتا ہوا اپنے استاذ کے پاس پہنچا اور پورے مسئلے کو بیان کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اگر میرے استاذ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے، اب آپ بتائیے۔ حافظ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ جا کر اپنی زندگی خوش و خرم گزارو، مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے ہی یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ یعنی ایک آدمی کو سورہ فاتحہ بہت اچھے سے یاد ہوتی ہے کیونکہ بار بار پڑھتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے، تو جس طرح تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے، مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں۔ تو کس طرح ہوا؟ 1,00,000 حدیثیں بول لینا بہت آسان ہے، لوگوں کو 40 حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو 1,00,000 حدیثیں انہوں نے کس طرح یاد کی؟ انہوں نے جب وقت کا لحاظ کیا، وقت کی قدر کی، لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، تو اس طرح ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوا، اور اس طرح انہوں نے علم کے اندر مہارت حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، الصحۃ والفراغ۔ ایک صحت کی نعمت ہے کہ آدمی جب تندرست ہوتا ہے، جوان ہے، چاق و چوبند ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں طاقت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، اس کی قدر نہیں کرتا۔ حالانکہ ہمارا مشاہدہ ہے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے خاصے نوجوان، اچھے خاصے صحت مند، جن کی صحت کو دیکھ کر، جن کی طاقت کو دیکھ کر، جن کی جسم و جثے کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، کس طرح وہ اچانک خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روزانہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو اسی بات کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحت ایک ایسی نعمت ہے کہ لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فرصت کا ہونا، مشغولی کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو جب ذمہ داریاں نہیں ہوتی، وہ فرصت میں ہوتا ہے، زیادہ مشغول نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے اوپر زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، بے فکر رہتا ہے،
ہونا تو یہ چاہیے کہ جب زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں تو کچھ اچھے کام کر لے، دنیا کے اچھے کام کر لے، دین کے اعتبار سے اچھے کام کر لے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی فرصت میں رہوں گا، حالانکہ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک لمحہ کسی کے لیے نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ آدمی جب جوان ہوتا ہے تو پھر فکر نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جوانی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھو، یہ جوانی ختم ہو جانے والی ہے، جوانی کے بعد یا تو موت ہے یا بڑھاپا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ کب آدمی بیمار ہو جائے، کب بیماری کا حملہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اس کے بعد بیان فرمایا اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری کے آنے سے پہلے۔ مالداری، غنا کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن بہت سے مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ راتوں رات لکھپتی تھے، کروڑ پتی تھے، اور سارا کا سارا سرمایہ ان کا ڈوب گیا اور وہ روڈ کے اوپر آ گئے۔ تو جب تک مالداری ہے، اللہ نے مالداری کی نعمت سے نواز رکھا ہے، مال و دولت کی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی کہ جو فرصت تمہیں حاصل ہے اور اس فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی کے آنے سے پہلے۔ اور پانچویں اور آخری چیز بیان فرمائی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، تو اس وقت انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے اور وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ کیا سوال ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، قیمتی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، وہ 20 سال ہو سکتی ہے، 25-30 سال ہو سکتی ہے، 35-40 سال اور 100 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا فیما افنا، اس زندگی کو کہاں پر خرچ کیا، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے پاس سوال ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ یہ جو جوانی ہم نے تمہیں دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں گوایا۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جائز طریقہ اختیار کیا یا ناجائز طریقے سے کمایا اور پھر ناجائز جگہوں پر خرچ کیا۔ آج تجارت کے اور مال کمانے کے نئے نئے ذرائع موجود ہیں، لوگ شارٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں کہ جلدی سے مالدار بن جائیں، اور اس طرح کی نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی ڈبا دیتے ہیں، اور خود شارٹ کٹ کے چکر میں وہ خود کنگال ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ کیا وہ بھی ناجائز حرام ہے، یعنی نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں آتے رہتی ہیں۔ ابھی چند دنوں سے ایک چیز کا بہت زیادہ چرچا چل رہا ہے کہ چند پیسے آپ جمع کریں اور روزانہ بیٹھے بٹھائے آپ کو جو ہے اچھی خاصی رقم ملتی رہے گی، اور چند ممبر بنا دے، وہ جو کچھ کریں گے وہ کمائیں گے، اس میں سے بھی آپ کو حصہ ملتا رہے گا۔ یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کمپنی کا عطا پتہ نہیں ہے، صرف ایک موبائل ایپ ہے، اس کے ذریعے اس میں لوگ پیسہ کما رہے ہیں، وہ پیسہ لے کر بھاگ جائے آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ہزاروں لوگ اس میں لگا رہے ہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں ہے، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 5000 لگایا جا رہا ہے، 6000 لگایا جا رہا ہے، اور روز کے 400-500 روپے مل رہے ہیں۔ تو یہ سب سوال ہوگا اللہ رب العزت کے پاس کہ مال کو کہاں سے کمایا گیا اور کہاں پر خرچ کیا گیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں، کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس اس وقت کا حساب ہوگا، اور اس وقت کا حال کیا ہے؟ یہ زندگی ہماری کیسی ہے؟ برف کی طرح ہے، کہ جس طرح برف پگھل جاتا ہے اسی طرح ہماری زندگی بھی پگھل رہی ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک سال ختم ہو رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم، کہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا، ہمارے اوقات
گزرتے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہم اپنی پیدائش سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب 1 سال ہو جاتا ہے تو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، خوشی کی 1 سال اور بڑھ گیا، بڑھا نہیں ہے۔ اگر ہماری 60 سال کی زندگی تھی تو 1 سال اس میں سے کم ہو گئے، یہ تو محاسبے کا وقت ہے، لیکن خوشی منائی جا رہی ہے، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، کیک کاٹا جا رہا ہے۔ کیک کاٹنا کہیں بھی منع نہیں، آپ جب چاہے کاٹیں، لیکن اس نام پر جو طریقہ غیروں کا ہے اس کو اپنایا جائے، اور پھر کہا جائے کہ بھئی مولویوں نے تو جو ہے اسلام کو بہت تنگ کر دیا ہے، دین کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ مولویوں نے تنگ نہیں کیا، مولوی نے اس چیز کو بتلایا ہے جو اللہ نے بتلایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک برف والا بازار میں برف بیچ رہا تھا، سخت گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، ایسے موقع پر لوگ برف زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے شربت بناتے ہیں، دوسری چیزیں بناتے ہیں، کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، گرمی ختم ہو گئی، لوگوں نے برف خریدنا بھی چھوڑ دیا۔ تو اب برف ایسی چیز ہے کہ وہ باقی نہیں رہے گا، یا تو اس کا اگر اس کو پانی کے اندر ڈال کر پانی کو ٹھنڈا نہ بنا لیا جائے، اس کا شربت نہ بنا لیا جائے، اس کو کسی چیز میں استعمال نہ کر لیا جائے تو یوں ہی پگھل جائے گا۔ اب وہ برف بیچنے والا جو نوجوان ہے وہ پریشان ہوا، اور لوگوں سے اس نئے نئے انداز ہوتے ہیں بیچنے والوں کے، اس انداز سے بازار والوں کو مخاطب کیا کہ اے لوگوں، اس شخص کی مدد کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں پر پڑی، میرے دل کی دنیا بدل گئی، کہ وہ معمولی سے چند روپیوں کے برف ہے اور اس کے بارے میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ قیمتی زندگی ہمیں دی ہے، اور یہ اسی طرح بیکار کے کاموں میں اور خرافات کے اندر یہ پگھل رہی ہے، یہ گزر رہی ہے، اور ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ تو یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، جیسے کہ یہ سال ہے 2020 جو گزر رہا ہے، اور عجیب طرح کا سال ہے، طرح طرح کے اتار چڑھاؤ اور بیماریاں اور ایسی ایسی چیزیں کہ بڑی عمر والوں نے بھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی، ایسے حالات نہیں دیکھے جو اس سال کے اندر دیکھا، لیکن وقت بہرحال گزرتا چلا جاتا ہے اور نیا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ چند دنوں کے اندر یہ 2020 ختم ہو جائے گا اور ایک نیا سال آئے گا 2021، اور 31 دسمبر کی رات کو جب گھڑی 12 بجائے گی تو یہ صرف ایک AM اور PM کی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ پورا ایک کیلنڈر تبدیل ہو جائے گا، ایک نیا سال آ جائے گا۔ اور جب بھی یہ نیا سال آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور کئی دن پہلے سے بلکہ مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، میسج بھیجے جاتے ہیں، کارڈ خریدے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں، اور پھر جو 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے اور 1 جنوری کی جو رات آنے والی ہوتی ہے، اس رات کو نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کلبوں کو بک کیا جاتا ہے، وہاں پر جوڑے جاتے ہیں، جس سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا اور فحاشی کا کلچر یہ بڑھتا ہے۔ یہ سارے خرافات ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ ہمارے جو بڑے احباب ہیں ان سے آپ معلوم کریں، جن کی عمریں زیادہ ہیں، کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اور اپنے بچپنے کے اندر کبھی بھی نئے سال کے منانے کو نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ عیسوی کیلنڈر 2000 سال سے چل رہا ہے، 2020 2021 شروع ہو رہا ہے، مطلب اس عیسوی کیلنڈر کو 2020 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ نیو ایئر منانے کا اور اس کی مبارکباد دینے کا اور نیو ایئر نائٹ منانے کا جو سلسلہ ہے، آپ خود دیکھ لیں چند سالوں سے شروع ہوا ہے، اور اس کا آغاز یورپ کے اندر ہوا، اور 19ویں صدی کے اندر ہی اس کا آغاز ہوا، پہلے سے نہیں چل رہا ہے۔ اور کس بنیاد پر اس کا آغاز کیا گیا، کیوں ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ جس کی پوری دنیا کے اوپر تقریباً حکومت تھی، الگ الگ جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ہندوستان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ ان کی حکومت پوری جگہوں پر ہے جہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا، تو ان کی جو فوج تھی وہ بھی بہت بڑی تھی، اور سمندروں کے اندر ان کی فوج تھی، تو جو نیوی فوج، جو سمندروں کے اندر جو فوج تھی، جہازوں کے اندر جو فوج رہتی تھی، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ صبح شام پانی، ہمیشہ پانی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ بور ہو گئے، اور انہوں نے خوشی منانے کے طریقے اپنائے، انہوں نے کرسمس منایا، ایسٹر منایا، اپنی سالگرہ منائی، اپنے بچوں کی سالگرہ منائی، اپنی بیویوں کی سالگرہ، سب وہ جہاز کے اندر منانا انہوں نے شروع کیا تاکہ کوئی خوشی حاصل کرنے کا موقع انہیں ملے۔
یہاں تک کہ یہ جب سب ختم ہو گئے تو ان کے جو پالتو بلی اور کتے تھے اس کی سالگرہ بھی منانا انہوں نے شروع کیا، لیکن کب تک یہ سب بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر کسی کے دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ جو نیا سال شروع ہوتا ہے، جب دسمبر ختم ہوتا ہے اور 1 جنوری آتی ہے، اس دن بھی خوشی منائی جائے۔ اور جو عام فوجی تھے انہوں نے افسران سے اجازت لی کہ ہم جہاز کے اندر ہی رہیں گے اور جہاز کے اندر رات میں ہم خوشی منائیں گے، ہمیں شراب وراب پینے کی اجازت دی جائے۔ افسران نے اجازت دے دی۔ تو پہلا سال تو اس طرح گزرا کہ انہوں نے ناچ گانا کیا، خود ہی مرد حضرات ہیں صرف وہاں پر، اور شراب وراب پی۔ لیکن جب اگلا سال آیا تو انہوں نے افسران سے اجازت لی کہ قریب کے کسی ساحل کے پاس ہم جہاز لے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم فاحشہ عورتوں کو اپنے جہاز میں لے کر آئیں گے۔ تو جب اگلا سال ہوا تو صرف شراب نہیں رہی، شراب کے ساتھ شباب بھی شامل ہوا اور ناچ گانا ہوا، عورتیں ہیں، فحاشی ہے، سب کچھ شروع ہوا۔ اب پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، اور جب اگلا سال آیا تو ان میں سے ایک افسر نے جو لائٹ وغیرہ کا کام جہاز میں دیکھتا تھا اس کو کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ جب بالکل 12 بج جائے اور گھڑی 12 بجا دے تو تم لائٹ کا کنیکشن کاٹ دینا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، ایک افسر نے یہ کام کیا اور اچانک 12 بجے لائٹ چلی گئی، اور پہلے سے وہاں مرد عورت موجود ہیں، تو جب اچانک لائٹ 12 بجے چلی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اور پھر جب اگلا سال ہوا تو لوگ پہلے سے انتظار میں ہیں کہ کب لائٹ جاتی ہے اور لوگ جو ہے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور پھر اس وقت سے یہ بے حیائی اور فحاشی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلے جو شروعات ہوئی صرف یورپ کے علاقوں تک محدود تھی، مغرب تک محدود تھی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلم ممالک نے بھی اور ہندوستان تک بھی یہ وبا پہنچ گئی، اور اب اس کو اتنے بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے اور بڑی مقدار میں شراب پی جاتی ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کا ایسا ننگا ناچ کیا جاتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اب غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی بے حیائی اور فحاشی پر رکھی گئی ہو، کیا ایک مسلمان اس کے اندر شریک ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں کے اندر شریک ہونا چاہیے، جبکہ مسلمان کو اپنی فکر کرنا چاہیے، دنیا کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں، ہر جگہ پر ان کے اوپر شکنجہ کسنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ ایسے بیکار کی چیزوں کے اندر وہ شریک ہو، ایسی فحش چیزوں کے اندر وہ شریک ہو اور اپنے پیسوں کو ان سب چیزوں کے اندر ضائع کرے اور اپنی نسلوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے؟ تو یہاں ذمہ داری صرف نوجوانوں کی نہیں ہے بلکہ سرپرست حضرات کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کرے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بے حیائی کے کلچر سے خود بھی بچا جائے اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو بھی بچایا جائے۔ دوستو، یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے جو سورج کے ذریعے چلتا ہے، تو یہ تو سورج بھی اللہ کا ہے اور چاند بھی اللہ کا ہے۔ چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے اسلامی نیا سال شروع ہوا۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسلامی نیا کیلنڈر کب سے شروع ہوتا ہے، کون سا اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ تو چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا یہ عیسوی کیلنڈر ہو، جب سال گزر رہا ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، کہ موت کے آنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اور اپنا حساب لے لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور جب حساب لیا جائے گا، اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اس سے پہلے اپنا حساب لینا ہے۔ اور اپنا محاسبہ انسان کو کیسے کرنا چاہیے؟ روزانہ کی بنیاد پر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور وہ روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ کیا ہے کہ انسان جب رات میں اپنے بستر پر لیٹے تو اس وقت اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، دنیاوی اعتبار سے کیا کیا اور دین کے اعتبار سے کیا کیا۔ 5 وقت کی نمازیں میں نے پوری کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگے اور نمازوں کو قضا کرے، اور اگر نمازیں پوری پڑھی ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔
حقوق العباد کے اعتبار سے دیکھے کہ میں نے سارے لوگوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا یا نہیں پیش آیا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، میں تاجر ہوں تو اپنے گراہکوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آیا یا نہیں پیش آیا۔ ان ساری چیزوں کا روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ ہونا چاہیے، اور اگر سب کچھ اچھے انداز میں کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کچھ بھی غلط کیا ہے اللہ سے معافی مانگے اور اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر ایک بڑا محاسبہ پورے سال کا ہونا چاہیے کہ جب سال ختم ہو رہا ہے دنیا کے اعتبار سے بھی محاسبہ ہو اور دین کے اعتبار سے محاسبہ ہو۔ دین کے اعتبار سے کیا محاسبہ ہو کہ پہلے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا 2019 میں نے 2020 میں قرآن کو سیکھنے کا تہیہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن مجید کو پڑھنا سیکھوں گا۔ کیا میں نے قرآن مجید کو کچھ پڑھنا سیکھا؟ کیا میں قرآن مجید تلاوت کر سکتا ہوں؟ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں قرآن مجید مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ نماز کے سارے اذکار مجھے یاد ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے یہ سارے مسائل نماز کے معلوم ہے یا نہیں ہیں؟ تجارت میں کرتا ہوں، میں ملازمت کرتا ہوں، اس کے سارے مسائل معلوم ہے یا نہیں ہیں؟ میں نے نمازوں کی پابندی کی یا نہیں کی؟ فرائض اور واجبات اور سنن کو صحیح انداز میں ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر یہ پتہ چلے کہ میں نے ان ساری چیزوں کو صحیح انداز میں ادا کیا ہے اللہ کا خوب خوب شکر ادا کرے۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ پہلے بھی مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور یہ سال بھی گزر گیا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مجھے اذکار نماز یاد نہیں ہے، نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا مجھے معلوم نہیں، جنازے کی کیا دعا ہے، کتنی تکبیر ہے، کب کیا پڑھا جائے گا مجھے معلوم نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اس وقت توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ جو سال آ رہا ہے 2021 اس کے اندر میں ضرور قرآن پڑھنے کی کوشش کروں گا، ضرور قرآن پڑھنا سیکھوں گا، نماز کے مسائل معلوم کروں گا، ساری عبادتوں کے مسائل معلوم کروں گا، اور میں تاجر ہوں اور ملازم ہوں تو تجارت اور ملازمت کے سارے مسائل معلوم کروں گا اور صحیح انداز میں تجارت کروں گا۔ یہ دین کے اعتبار سے محاسبہ ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے محاسبہ کیا ہے کہ اگر میں تاجر تھا تو گزشتہ سال جتنا کماتا تھا کیا میری کمائی کے اندر کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ شریعت انسان کو باندھ کر نہیں رکھتی، دنیا سے دور نہیں رکھتی، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے زکوٰۃ کا حکم ہی اسی لیے دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کب نکالی جائے گی؟ جب انسان کے پاس پیسہ ہوگا، اور وہ پیسہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس آمدنی ہو اور آمدنی میں اس کے اضافہ ہو، تو وہ یہ محاسبہ کرے کہ گزشتہ سال میں جتنا کماتا تھا اس سے اس سال کے آخر میں میری کمائی میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، میری تجارت میں ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر میں ملازم تھا تو جتنی تنخواہ تھی اتنی ہی تنخواہ یا اس میں کچھ اضافہ ہوا، میرے گریڈ کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اور اگر اسے یہ پتہ چلے کہ بھئی تجارت میں کافی نفع ہوا ہے، ملازمت میں بھی میرا درجہ آگے بڑھا ہے، تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر تجارت میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر خود اپنے آپ پر غور کرے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا کمی ہے، کیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آتا، کیا میں حرام مال کما رہا ہوں، کیا میں غلط انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، ان سب چیزوں کا محاسبہ کرے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں تجارت میں اور ملازمت میں اور کاروبار میں اور زراعت میں، آئندہ سال کے واسطے یہ عہد کرے، یہ تہیہ کرے کہ آئندہ سال ان غلطیوں سے میں بچوں گا، صحیح انداز میں تجارت کروں گا، صحیح انداز میں ملازمت کروں گا، اپنی تجارت اور ملازمت کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اصل کام ہے جو ہمیں وقت کے بدلنے کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر ہم نے محاسبہ نہ کیا تو 2021 بھی آئے گا اور چلا جائے گا، اور ہماری زندگی یوں کی یوں ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح انداز میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔